امام حسین کے ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں. یقیناً نیاز کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بار ایک اور ایصال ثواب بھی کیجیے. امام حسین اور کربلا والوں کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کربلا کے پورے شہداء کے قافلے کو ایصال کریں گے. جو قضا ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں، اس کا حساب کر کے اس کی قضا بھی کرنی ہے، لیکن اب قضا نہ ہو. روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کریں، انشاءاللہ امام حسین کی روح بھی آپ سے خوش ہوگی. ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اپنے دین کو اتنا آسانی سے کیسے بیچ دیں؟ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں جب کہ سبھی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، دوست چونکہ یہ کام کر رہے ہوتے تو مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، خاندان کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. نہیں جناب، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر یہی ہمارا فوکس رہا تو انشاءاللہ حسینی طریقے پر زندگی گزرے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ہم بعض اوقات درود پاک کے فضائل، اس کے ورچیوز، اس کی بلیسنگز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، مگر آج ایک اور پہلو پر کچھ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر درود پاک نہ پڑھا جائے، درود پاک کو اپنا ورد نہ بنایا جائے، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیبٹ اس کی نہ کی جائے، اس کو ریسائٹ نہ کیا جائے، تو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ آرڈنری سی بات نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود درود پاک سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جو قبروں میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت سے سب کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اے میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا زندگی میں ایسے کام کر جائیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے. روایتوں میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال نامے پیرنٹس کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں ان کورٹ آف آور پیرنٹس. اب جب ان کے پاس وہ اعمال نامے جاتے ہیں تو بچے کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ بچے کے گناہ دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی سزا بھی انہیں ملتی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم نے بھی اگر اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دلا دی ہیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سے گناہ کرتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے قبر میں اللہ نہ کرے ہمیں بھی پنشمنٹ ملے. تو یہ سوچنا ہوگا کہ میں انویسٹمنٹ کیسی کر کے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، جو ہم سب کے لیے یوں سمجھیے کہ میسج ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. مجھے بھی بچنا ہے، سیو ہونا ہے، اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ذہن عطا فرمائے کہ اب اپنی فیملی کی کریکٹ تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کریں. کتنی سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ، کتنا زبردست کام ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے دوست، ایسی فیملی کہ جو مرنے کے بعد بھی انہیں اچھے ناموں سے بھی یاد کرتی ہے اور ان کے لیے ثواب کے تحفے بھیجتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی بک آف ڈیڈ جو ہے، نامہ اعمال کٹ آف ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ایکسپٹ 3 things. غور کیجیے، 3 باتوں کے علاوہ ساری اعمال بک آف ڈیڈ کلوز آفٹر دا ڈیتھ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ. میرے آقا فرماتے وہ شخص جو ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، جو مدرسہ یا جامعہ ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو کنٹینیو ریوارڈ ہے، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا، کنویں کا انتظام کر دیتے ہیں. تو تھنک اباؤٹ، ایسا کام کرنا ہے جو کنٹینیو رہے، آپ قبر میں چلے جائیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. سیکنڈ تھنگ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم
وہ نالج جس سے فائدہ اٹھایا جائے, جس سے گین کیا جاتا رہے. اللہ سلامت رکھے علماء کو جو شاگرد اور کتابیں لکھ کر جاتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں, کہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, ان کی بکس پڑھی جاتی رہیں گی, ان کو قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا. اینڈ دا تھرڈ ون اینڈ از موسٹ امپورٹنٹ, ہم ایوری بڈی آف اس, ہم سب یہ کر سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. ہم سوچیں کہ میں اپنے لیے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اولاد کا فائدہ کیسا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے. تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. جب ایک گریو کے پاس سے, ہی پاس نیئر اباؤٹ ون گریو, اینڈ واٹ ہی واچڈ, انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, پنشمنٹ آف گریو, اپنی آنکھوں سے دیکھا. آفٹر سم وائل, کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے اسی گریو کے پاس سے. اب دیکھا اس گریو پر نور کی برسات ہو رہی ہے, عذاب اٹھ گیا, پنشمنٹ از گون, اور وہ بندہ بڑا ریلیکس ہے, اور اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. جواب کیا آیا؟ فرمایا, اے عیسیٰ, when he passed away he was a big sinner, یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی. بٹ when he passed away, اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا, حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے. مرنے کے بعد, اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا بڑا ہوا, اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا, اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا, جس کا سن آن ارتھ, زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے, میں اس کے والد کو زمین کے اندر, انڈر دا ارتھ, اس کو وہاں پنشمنٹ دوں. اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر دیا. That is the benefits of good investment, good teachings. خدارا یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے, کمپیوٹر میں ماسٹرز کر لے. بچوں کو جب قرآن آتا ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کر سکیں گے. آج تو حال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے, بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. والد دنیا سے چلا جاتا ہے, بیٹے کو, میت کو غسل دینا ہی نہیں آتا. اب غور کریں ہم کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں. خدارا میں نے اور آپ نے مرنا ہے, مرنے کے بعد یہ گھر ساتھ نہیں لے جائیں گے, اپنا بزنس ساتھ نہیں لے جائیں گے, کفن میں کوئی جیب نہیں, اور قبر میں کوئی سیف نہیں, کوئی الماری, کوئی کبڈ ساتھ نہیں ہوتی کہ اس میں پیسے رکھ کر اپنے کریڈٹ کارڈ ساتھ لے جائیں گے. وہاں صرف گڈ ڈیڈز جائیں گی, اور جو نہیں جا سکی وہ پیچھے سے جب سپلائی ہو سکے گا, جب پیچھے ایسے سپلائر چھوڑ کے جاؤ گے, ایسے گڈ وشر, ویل وشرز ہوں گے جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے, فرینڈز اچھے ہوں گے, فیملی اچھی ہوگی. تو یہ انویسٹمنٹ میں نے اور آپ نے دنیا میں کرنی ہے. سبحان اللہ. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, فیملی کا ایصال ثواب, خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہے نا, دنیا سے چلے گئے, ان کو تو جتنا ہو سکے انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. جو کوئی شخص والدین یا والدین میں کسی ایک کے لیے نفلی حج ان کی نیت سے کرتا ہے, ان کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا, حج ادا کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب ملے گا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ ایصال ثواب. بھائی میرے بیچے اسلامی بھائیوں, جن کے والدین چلے گئے, دادا دادی, نانا نانی, قریبی رشتہ دار, اب ان کے لیے نیکیاں کیجیے, اچھے اعمال کیجیے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ میرے پاس 10,000 روپے ہوں, میں 9 بندوں کو 1,000 روپے دوں گا تو میرے پاس تو 1000 ہی بچ جائے گا نا. مگر اللہ کی رحمت دیکھو, اگر کوئی بندہ ثواب کماتا ہے اور وہ ثواب ایصال ثواب کر دیتا ہے, اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا, سامنے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے. بلکہ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ جتنے لوگوں کو ایصال کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے سب کو پورا پورا ثواب ملے گا, ثواب دینے والے کا ثواب ملٹی پلائی ہو کر اسے واپس ملے گا. یہ رحمت الہی ہے. تو ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے فائدے کیسے ہیں؟ حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. A prophet of Allah once passed by the graves of some people who were being tormented. عذاب ہو رہا تھا ان پر. A year later, 1 سال بعد,
when he passed by the same graves, again he noticed that there was no punishment. He implored in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah Azza wa Jal, previously they were being punished, but now their punishment has come to an end. What is the reason? اے اللہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سنیے میرے رب کی رحمت. A voice was heard, O Armia, their shrouds tore to pieces, their hair fell out, and their graves were obliterated. So I had mercy on them, and I have mercy on such people. اے ارمیا ان کے کفن پھٹ گئے تھے, ان کے بال جھڑ گئے تھے, ان کی قبریں شکستہ ہو گئی تھی, تو میں نے ان پر رحم کیا, اور اے ارمیا میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں. اللہ کی رحمت دیکھو. اولیاء کرام, صحابہ کرام, اہل بیت کی محبت ڈالنے کا اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اولیاء کرام اور پیران عظام اہل بیت اطہار کی محبت سکھانے والا بنا دے. ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان پر خرچ کریں, ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں, جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیں, حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا, بیمار ہو تو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا, دوائیں وغیرہ مہیا کرنا, غرض جتنا ہو سکے اپنا مال ماں باپ پر خرچ کرنا ان کے حقوق میں شامل ہیں. روایات میں ہے ایک شخص اپنے والد کو خرچ پیش نہیں کرتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, فریاد کی, التجا کی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی, آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے, جلال مبارک میں آ گئے, اور اس شخص سے فرمایا انت و مالک لابیکا, تم خود اور تمہارا سارا مال تمہارے والد ہی کا ہے. یعنی بیٹا بیٹا تو بیٹا, بیٹے کا سب کچھ والد کا ہے. اور بدقسمتی کیا ہے کہ آج بیٹا باپ سے کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ میں نے کمایا ہے, ابو آپ کا تھوڑی ہے, آپ تو اتنا دیا تھا, آپ کا اپنا کاروبار, میرا اپنا, میں نے محنت کی. ہائے ہائے, یہ بیٹا سوچتا کیوں نہیں کہ اگر بچپن میں باپ کہہ دیتا نا بیٹا یہ میرا ہے یہ تیرا نہیں, تو میں تو بے لباس ہی رہ جاتا. مجھے تو کپڑے بھی میرے والد نے پہنائے تھے, اسی کے پیسے سے پہنے تھے نا. ایک اور بات یاد رکھنا, ہم ماں کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, واقعی ماں ماں ہی ہوتی ہے, ماں کا نعم البدل نہیں. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں نے جو بھی بھلائی میرے اور آپ کے ساتھ کی ہے, اس کے پیچھے کھڑا میرا والد ہی تھا, آپ کا والد تھا. اس والد نے تو پیسے دیے جو ماں نے سب چیزیں دلائی. ہمیں لگتا ہے امی جان دلا رہی, یقیناً ماں نے دلوائے, مگر والد کی اس قربانی کو بھولنا نہیں ہے. والد نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ بیٹا یہ میرا ہے. سوچے نا بچپن کے اپنے واقعات, کبھی ہم روئے ہوں گے اچھے کپڑوں کے لیے, کبھی ضد کی ہوگی نئے جوتوں کے لیے, کبھی کہا ہوگا ابو یہ والی ہوٹل میں کھانا ہے, کبھی کہا ہوگا یہ والا کھلونا چاہیے, ابو دوست گھومنے جا رہے ہیں میں نے بھی جانا ہے. والد نے ہماری کتنی فرمائشیں پوری کی. کبھی سوچا کہ اس وقت والد کو کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے والد نے اپنے لیے کچھ خریدنا ہو سکتا ہے والد کا کچھ اور پلان ہو, والد نے وہ سارے پلان کینسل کیے ہوں گے, ہمیں کپڑے دلائے, ہمیں جوتے دلائے, اچھے اسکول میں پڑھایا. ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, آج اس بوڑھے والد کو بچہ کہتا ہے یہ میرا ہے یہ آپ کا نہیں ہے. ارے اس کا دکھ تو سوچو کیا ہوتا ہوگا. کیا اس کو بچپن کی وہ باتیں یاد نہیں آتی ہوگی کہ جب یہ بول نہیں سکتا تھا, جب یہ کھا نہیں سکتا تھا, میں اس کا انتظام کرتا رہا, اور آج یہ مجھے کہہ رہا ہے. نہ کرنا, کبھی بھی یہ مت کہنا, خدا کی قسم جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے. اے رب کریم, جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, تمام مسلمین, تمام مسلمات, خصوصاً بالخصوص میرے مرحوم والدین, ہمارے فیصل بھائی کے مرحوم والدین. ارے اللہ یہاں پر جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں, ان کے جو بھی رشتہ دار مرحومین دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام مسلمین, تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. جن کے ماں باپ چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت